رب العالمین ارحم الراحمین غفور الرحیم کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے مجھے اور آپ کو عدم سے وجود بخشا، ایک ذرے کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس نے میرے اور آپ کے لیے 7 زمینوں کو بچھا کے ماں کی گود کی طرح بنایا۔ آسمان نہ تھے، بلندی نہ تھی، رفت نہ تھی، آسمانوں کی یہ فلک بوس عمارت نہ تھی، اس نے بغیر ستون کے 7 آسمان ہمارے سر پہ تان کے کھڑے کیے۔ میں نہ تھا، آپ نہ تھے، ہمارا نام و نشان نہ تھا، پانی کی ایک بوند پہ اس نے میرے اور آپ کے نقش بنائے اور بہت ہی خوب بنائے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں میں اور آپ مل جل کے اللہ کی توحید، کلمہ طیبہ کی عظمت، اس کے معنی و مفہوم اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کلمہ طیبہ ہر پیغمبر کی دعوت کا عنوان رہا ہے، جناب آدم سے لے کے ابراہیم خلیل اللہ تک، اور ابراہیم خلیل اللہ سے لے کے امام کائنات تک جو بھی پیغمبر آتا رہا، اسی مشن کو لے کے آگے بڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ۔ اگر 950 سال تک نو محنت کرتے رہے تو اسی کلمے کی خاطر ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا اور بھڑکتے الاؤ کے اندر، تند و تیز آگ کے اندر اگر ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے گئے تو صرف ایک ہی وجہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کی وادیوں میں پتھر کھاتے رہے تو بنیاد یہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ بدر کے میدان میں صحابہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے اور آنکھوں کے تارے میدان میں پیش کیے تو وجہ نزاع یہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ کے لاشیں تڑپتے رہے، امام کائنات کا چہرہ انور لہو لہان ہوا، زخموں سے چور ہو کے رستا رہا اور خون کے فوارے آپ کے مبارک بدن سے پھوٹتے رہے، تو وجہ یہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں یہ کلمہ وراثت میں ملا، اس وجہ سے ہم اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ نہ سکے۔ یہ کلمہ تو وہ کلمہ تھا جس کو کہنے کے بعد رشتے بدلے، تعلق بدلے، باپ ایک طرف، بیٹا دوسری طرف، بھائی ایک صف میں اور نہ کہنے والا دوسری صف میں۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کو زبان سے ادا کر لینے سے ایک شخص جنت کا مستحق قرار پاتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے انکار سے دوسرا شخص جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ ہے جس کو کہنے والا ایک شخص امت اسلامیہ کا ممبر اور رکن بنتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے اباء اور انکار سے ایک دوسرا شخص
امت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ ہے جس کی خاطر انبیاء بستر مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے جاں کنی کے عالم میں زندگی کے آخری سانس لیتے ہوئے اپنی اولادوں کو بٹھا کے پوچھتے رہے، میرے بعد اس کلمے پہ قائم رہو گے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ طیبہ ہے، یہی وہ کلمہ مبارکہ ہے جس کو اللہ نے طیبہ بھی کہا، جس کو اللہ نے اصلها ثابت وفرعها فی السماء بھی کہا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے الحسنہ بھی کہا۔ کائنات کی خوبصورت ترین بات ہے تو لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے سب سے مضبوط بات بھی کہا، القول الثابت بھی قرار دیا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے العروۃ الوثقی سب سے مضبوط سہارا بھی قرار دیا۔ یہی وہ کلمہ طیبہ اور کلمہ مبارکہ ہے کہ جس کی زبان پہ مرتے ہوئے یہ جاری ہو جائے، رب کریم اس کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ طیبہ، کلمہ مبارکہ، الکلمۃ الحسنہ، القول الثابت، العروۃ الوثقی اور پیغمبروں کی مشترکہ دعوت کا وہ بنیادی نقطہ اور مرکز ہے کہ اس کلمے کی برکت ہی سے انسان کے اعمال کو ایسی طاقت اور قوت پرواز ملتی ہے کہ جس کے پاس یہ کلمہ ہو، اگر اس کے پاس گناہوں کے 99 رجسٹر بھی ہوں اور تا حد نگاہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں تو اللہ اس کو قیامت کے دن کہے گا ان لک عندنا حسنہ، تیری ایک نیکی ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی۔ بعض روایات میں آیا کہ وہ شخص گناہوں کے 99 رجسٹر کو دیکھ کے جہنم کی طرف چل گیا کہ میرے وزن کی ضرورت ہی کیا ہے، میں تو اتنا گناہگار ہوں۔ رب کریم نے کہا تیری ایک نیکی کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہے۔ کون سی نیکی؟ وہ ایک چھوٹی سی پرچی ہی تو ہے، ما هذه البطاقہ بتلک السجلات، یہ چھوٹی سی پرچی ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اوقات ہی کیا رکھتی ہے؟ کہا نہیں، احضر وزنک، دیکھو تو صحیح اس پرچی کا وزن کیا بنتا ہے۔ اس وزن کو رکھا جاتا ہے، گناہوں کے 99 رجسٹر اوپر اٹھ جاتے ہیں اور وہ پرچی بھاری ہو جاتی ہے کیونکہ اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا۔ معمولی کلمہ نہیں، اس کلمے کا اتنا وزن ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں جناب نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا آمرکم باثنتین وانہاکم عن اثنتین، دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، دو باتوں سے روکتا ہوں۔ جن کا حکم دیا ان میں سے ایک تھا لا الہ الا اللہ، اور پھر کہا لو وضعت السماوات والارض فی کفہ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ اے میرے بیٹو، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، 14 طبق اوپر اٹھ جائیں گے اور لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا
بھی کہتا ہے لا الہ الا انا، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو۔ اس کلمے کے احترام کا یہ عالم میدان جنگ ہے، تلواریں کون رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں۔ ایک صحابی ایک کافر کو دیکھتا ہے، لاشوں پہ لاشیں گرائے جا رہا ہے، ظالم ہے بڑا، وہ صحابی طاق میں ہے، میں کب اس کو اپنی گرفت میں لیتا ہوں۔ بالآخر وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور یوں تلوار اٹھاتے ہیں اس کی گردن کاٹنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ صحابی خیال کرتے ہیں کہ ابھی قابو آیا، اتنے سارے مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد اب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، گردن اڑا دیتے ہیں، تہہ تیز کر دیتے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام کے پاس مقدمہ پہنچ جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اے میرے صحابی تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر بھی تو نے اس کو مار ڈالا؟ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر بھی تو نے اس کو مار ڈالا؟ کہ انما قالها خوفا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام اس نے تو ڈر کے مارے کہا تھا، جب میری تلوار کی زد میں آیا تو اس میں کلمہ پڑھ دیا، میں نے اس کو مار ڈالا۔ قرائن یہی بتاتے تھے، حالات یہی بتاتے تھے، ظاہر کا فیصلہ یہی تھا، لیکن امام کائنات پہ قربان جائیے، اس کلمے کی عظمت کیا ہے۔ آپ نے کہا اشققت قلبہ، تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ دل سے کہا ہے کہ اوپر سے کہا ہے؟ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے والے کا تو نے خون کر دیا۔ ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، جب قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اللہ کی عدالت میں آئے گا، تو میرے صحابی تو اس کے کلمے کا سامنا کس منہ سے کرے گا؟ فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، آپ کہتے ہی رہے کہتے ہی رہے کہتے ہی رہے، تو نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو مار ڈالا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تو نے مار ڈالا، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد تو نے اس کو مار ڈالا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی دفعہ آپ نے کہا کہ ہم سوچنے لگے کہ کاش اب آپ خاموش ہو جائیں، اور وہ صحابی کہتا ہے میرے دل کے اندر یہ خیال آنے لگا، کاش میں اس دن مسلمان نہ ہوا ہوتا اور میرے ہاتھوں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا قتل بھی نہ ہوا ہوتا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ہر شخص کے پاس
پاس ایک قیمتی چیز ہوتی ہے جس پہ اس کو ناز ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے قیامت کے دن اگر سب سے قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت اس بلال کو پتا تھی جو کوئلوں پہ لیٹ کے نکیلے پتھروں کے اوپر اور سینے کے اوپر پتھر رکھوا کے بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اور اسے اس کہنے میں ایک لطف آتا تھا، ایک مزہ آتا تھا۔ خبیب سولی کے پھندے پہ لٹکا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ کے لیے لٹکا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے یہ سارے فضائل، اس کی یہ ساری عظمت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ایک بول ہے۔ اگر صرف لپ سروس کی بات ہوتی تو 4 ہی تو حرف ہیں، لام الف لام ہا، اور اس کے اندر کیا رکھا ہے؟ اگر اس کے اندر کوئی معنی نہیں، اس کا کوئی مفہوم نہیں، اس کے اندر کوئی عظمت نہیں، اس کے اندر کوئی ایگریمنٹ اور معاہدہ نہیں، تو صرف بولنا آپ کا کیا خیال ہے کہ مکہ کے عربی لوگوں کے لیے یہ 4 الفاظ بولنے مشکل تھے؟ انہوں نے تلواریں اٹھا لیں، کلمہ نہیں پڑھا، میدان میں اترے، کلمہ نہیں پڑھا، سرداروں کی گردنیں کٹوا لیں، کلمہ نہیں پڑھا، ابو جہل نیچے لیٹ گیا، کلمہ نہیں پڑھا، ابو لہب کی گردن کٹ گئی، کلمہ نہیں پڑھا، قیمتی ترین اپنے جگر کے ٹکڑوں بیٹوں کو آنکھوں سے جدا کر لیا، کلمہ نہیں پڑھا، مکہ سے سب سے قیمتی ہستی محمد کریم علیہ السلام کو کھو دیا اور مکہ سے باہر نکال دیا، کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر یہ کلمہ بغیر معنی کے صرف لفظ پڑھنے ہوتے تو وہ پڑھنا بہت جانتے تھے، ان کے لیے پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا، اور وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ صرف 4 حرف بولنا ہی ان کے لیے مشکل ہو، اور اس کی خاطر اتنے بڑے مار کے ہوتے رہے ہوں، بدر و احد، خندق و احزاب کے میدان سجتے رہے ہوں۔ نہیں، وہ عربی تھے، وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے، اس لیے وہ پڑھتے نہیں تھے، اور ہم نہیں جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس کے مطلب کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے، اس میں سے صرف چند ایک باتیں میں آج آپ سے شیئر کروں گا۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ۔ عربی زبان میں الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو انسان ٹوٹ کے چاہتا ہو، جس سے انسان آخری درجے میں محبت کرتا ہو، جس سے انسان پیار کرتا ہو، جس سے انسان آخری درجے کے اندر عبادت کی حد تک ایک ما فوق الفطرت ہستی سمجھ کے محبت کرتا ہو۔ محبت تو انسان دوست سے بھی کرتا ہے، محبت تو انسان بیوی سے بھی کرتا ہے، محبت تو انسان بیٹے سے بھی کرتا ہے، محبت تو انسان بیٹی سے بھی کرتا ہے، محبت تو انسان ناجائز اور حرام جگہوں پہ بھی کر بیٹھتا ہے، محبت تو انسان پیسے سے بھی کر لیتا ہے، محبت تو انسان زمین سے بھی کر لیتا ہے، محبت تو انسان چند ٹکوں سے بھی کر لیتا ہے، محبت تو انسان بعض لوگ جانوروں اور کتوں سے بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ والی محبت جو الوہیت کے اندر پائی جاتی ہے،
ایک ہستی کو یہ سمجھنا وہ میرے دل کے رازوں کو جانتا ہے، ایک ہستی کے بارے سمجھنا میری کل کائنات کا مالک ہے، ایک ہستی کے بارے میں سمجھنا وہ سپر نیچرل ہے، ایک ہستی کے بارے میں سمجھنا اس کی طاقتیں، اس کی مہربانیاں، اس کی عنایتیں، اس کے احسانات میرے اوپر لا گن اور ان تعداد ہیں، لا تعداد اور ان گنت ہیں۔ اس احساس کے ساتھ سب سے بڑھ کے جس سے محبت کی جائے وہ آپ کا الہ ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ سب سے زیادہ میری محبت تیرے ساتھ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، 8 چیزیں اللہ نے گن کے کہا، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے خاندان، کنبے اور قبیلے، اگر تمہارے کاروبار، اگر تمہاری رہائشی مکانات، کوٹھیاں اور بنگلے، یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہوں میں جہاد سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں۔ میں اپنے بیٹوں سے بھی پوچھتا ہوں اور اپنی بیٹیوں سے بھی پوچھتا ہوں، آپ کو ایک سے محبت ہو کسی سے تو آپ تو اس کو ملنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اور اگر جس سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کو خود بلا لے کہ آؤ میں تجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ پھر بھی اس کی طرف آنا گوارا ہی نہ کریں، تو کیا آپ کو اس سے محبت ہوگی؟ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی 5 وقت اذان ہوتی ہو اور اللہ بلاتا ہو کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں اور باتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس تو آ، میں تیرے انتظار میں ہوں، اور اس کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگے، تو اس نے لا الہ الا اللہ سمجھ کر نہیں پڑھا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ الہ کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور اس کے اندر یہ دوسرا مفہوم پایا جاتا ہے کہ ایک ایسی ہستی جس سے آپ ڈرتے ہوں، اس کی عظمت کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے، کبریائی کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، قدرت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے، اس کی سطوت کی وجہ سے، شان کی وجہ سے، رفت کی وجہ سے، بلندی کی وجہ سے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ قادر ہے، قدیر ہے، میں اس کے سامنے اوقات ہی کیا رکھتا ہوں، پوری دنیا والے اس کے سامنے پرے کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے، پوری کائنات مل کے بھی اس کے طاقتوں کے سامنے ایک ذرہ برابر اوقات ہی نہیں رکھتی، اتنا اس سے خوف کھانا اور اس حد درجہ اس سے ڈرنا کہ کہیں وہ میرے اوپر ناراض نہ ہو جائے۔ جس ہستی سے آپ اس طرح خوف محسوس کرتے ہیں اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی الہ کے اندر امید کا پایا جاتا ہے۔ جب آسمان ٹوٹ رہا ہو، جب زمین شک ہو رہی ہو، سامنے پہاڑ ہوں، راستے بند ہوں، گلیاں بند ہوں، گٹاٹوپ اندھیرے چھائے ہوں، اور ان اندھیروں کے اندر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ہستی ہو کہ اگر وہ چاہے تو میرے لیے پہاڑ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اور آسمان بھی راستے بنا دے گا اور زمین بھی سیدھی ہو جائے گی، جس سے آپ اتنی امید لگاتے ہیں، اس کو الہ کہتے ہیں۔ تو 3 بنیادی معنی الہ میں کیا ہوئے؟ جس سے آپ محبت کریں اور ٹوٹ کے کریں، جس سے آپ خوف رکھیں اور آخری درجے کا رکھیں، اور جس سے آپ امید لگائیں اور آخری درجے کی لگائیں، اور پھر
چوتھا بنیادی مفہوم اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جب آپ نے ایک ایسی ہستی کو مان لیا کہ ساری محبت بھی اس کے ساتھ ہے، سارے خوف بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ساری امیدیں بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، پھر اس کے لیے نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے، سجدے، رکوع، قیام، التحیات، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، تمجیدات، سارے کلمات، زبان سے عبادتیں، مال کی عبادتیں، جسم کی عبادتیں، پھر اسی کے لیے خالص کر دینا کہ اے اللہ وہ ہستی جس کو میں ٹوٹ کے چاہتا ہوں وہ بھی تو ہے، جس سے میں خوف رکھتا ہوں وہ بھی تو ہے، جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں وہ بھی تو ہے، خالق و مالک رازق بھی تو ہے۔ تو اس لیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا جسم تیری عبادت کرے گا، میرے مال کی عبادتیں، نظر و نیاز، چڑھاوے، منتیں، یہ بھی تیرے لیے، اور اے اللہ میرے کلمات کے لحاظ سے تسبیحات اور زبان کی عبادتیں یہ بھی تیرے لیے ہیں۔ جب آپ یہ چار چیزیں پوری کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، اس کے اندر پھر ایک بنیادی چیز یہ پائی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ میں آپ یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ تو الہ ہے۔ عام طور پہ جب ہم کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو ہم اس کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں میں آپ کو یہ دوں گا آپ مجھے یہ دیں گے، میں آپ کو 10 لاکھ دوں گا آپ مجھے پلاٹ دیں گے، میں آپ کو 1000 دوں گا آپ مجھے یہ دیں گے، میں آپ کو یہ پیش کروں گا آپ اس کے مقابلے میں یہ دیں گے، میں یہ سروسز دوں گا آپ یہ پیمنٹ کریں گے، میں یہ لیبر کروں گا آپ یہ مزدوری دیں گے، میں یہ محنت کروں گا آپ مجھے یہ تنخواہ دیں گے۔ لیکن اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ والا معاہدہ ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، نفی پہلے ہے اور معاہدہ بعد میں ہے۔ اس پہ بہت غور کرنا ہے۔ نفی پہلے ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے میں کسی اور کے پاس ملازمت نہیں کروں گا، پہلے یہ ہو، میں کسی اور کی طرف نہیں جاؤں گا، پہلے یہ نہیں۔ جب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے تو نفی پہلے ہے اور اس بات بعد میں ہے، اقرار بعد میں۔ لا نہیں الہ کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، اگر تو ہی اے میرے اللہ، نہیں اس وقت تک یہ کلمہ پورا نہیں ہوتا جب تک آپ کو نہیں کہنا نہیں آتا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا یہ کلمہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ کلمہ شروع نہیں سے ہوتا ہے، اور پھر آپ کو جیسی لذت اللہ سے محبت کرنے میں آتی ہو ویسی ہی لذت غیر اللہ کی محبت کی نفی سے آتی ہو۔ جیسے آپ کو لذت اللہ کے سامنے سجدے کرنے میں آتی ہو ویسی ہی آپ کو لذت غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار میں آتی ہو۔ جیسی آپ کو لذت اللہ کی عبادت میں آتی ہو ویسی ہی آپ کو لذت غیر اللہ کی عبادت سے انکار کرنے میں آنے لگے۔ جیسی آپ کو لذت اللہ کے لیے نظریں، نیازیں، چڑھاوے، منتیں دینے میں آتی ہو ویسی ہی آپ کو لذت غیر اللہ کے لیے نظریں، نیازیں، چڑھاوے، منتیں کی نفی کرنے میں آتی ہو۔ جیسی آپ کو لذت اللہ سے دعا کرنے میں آتی ہو ویسی ہی آپ کو لذت غیر اللہ سے دعا کرنے کی نفی میں آتی ہو۔ جب تک یہ نفی اور اقرار کی لذتیں برابر میں آ کے اکٹھی نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ کلمہ پورا ہوتا ہی نہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ لذت انسان کو کیسے نصیب ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اس کا بھی اشارہ قرآن کی روشنی میں سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اپنا اعتراف نہیں کروایا
انکار اور اقرار، نفی اور اثبات، غیر اللہ کی نفی اور اللہ کے لیے سب کچھ اثبات، غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور اللہ کے لیے عبادت کا اثبات، اس کے اللہ نے قرآن مجید میں ہزاروں دلائل پیش کیے، اور سب سے بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کو اور انسان کے جسم کو بنا کے پیش کیا۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ زمین کو تمہارے لیے بچھونا ہم نے بنایا ہے، زمین کو بچھونا ہم نے بنایا ہے۔ الفاظ کیسے ہیں قرآن کے؟ جیسے ماں اپنے بیٹے کے لیے ایک بستر بچھاتی ہے پیار اور محبت کے ساتھ تاکہ میرے بیٹا اس کے اوپر لیٹ جائے، والدین اپنے بیٹے کے لیے ایک جھولا تیار کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ کھیلے، اس جھولے کو مہاد کہتے ہیں، اس بستر کو مہاد کہتے ہیں۔ جیسے ماں اپنے بیٹے کو گود کے اندر لٹاتی ہے، اس گود کو مہاد کہتے ہیں۔ اللہ نے جامع لفظ استعمال کیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو گود بنایا؟ کہیں کہا فراشا، زمین کو بچھونا بنایا، کہیں کہا قرارا، میں نے جائے قرار بنایا، ٹہرنے کی جگہ بنایا، کہیں کہا کفاتا، تمہارے لیے کافی بنایا، کہیں کہا کہ میں نے زمین کو ایسا بنایا کہ یہ تمہارے لیے ایک ماں کی طرح سب کچھ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، تمہارے زندوں کی ضرورتوں کو۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، مردوں کے لیے بھی زندوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اپنی پہلی نشانی اور قدرت کی علامت، ربوبیت کی علامت اور اس کے نتیجے میں الوہیت کا دعویٰ کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا زمین پہ تو غور کرو، یہ کیسے تمہارے لیے ٹکی ہوئی ہے، اس کے نیچے کیا ہیں؟ گیسز ہیں، کیا ہیں؟ ابلتے ہوئے پانی ہیں، کیا ہیں؟ لاوے ہیں، اور کیا ہے؟ آگ ہے، اور کیا ہے؟ گہری کھائیاں ہیں، اور کیا ہے؟ اس کے نیچے کئی 100 کلومیٹر تک نہ ختم ہونے والی یہ زمین اتنی باریک سی ہے جیسے سیب کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، باقی سارا گودا ہوتا ہے، وہ چھلکا تمہاری زمین ہے، اور گیسز، پیٹرول، معدنیات، کھائیاں اور پانی اور ابلتے ہوئے لاوے وہ سیب کے گودے کی طرح ہیں۔ وہ کون ہے جو اس زمین کو تمہارے لیے ٹھہراؤ کے قابل بنائے ہوئے ہے؟ پانی کے اوپر اس کا ٹکنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ نے زمین کا دعویٰ کیا کہ اس زمین کو میں نے بچھایا ہے، زمین کو میں نے بچھایا ہے۔ پھر اس زمین کے سرکولیشن کا نظام، گردش کا نظام، کہ اس کے اوپر کبھی دن کبھی رات، کبھی دن لمبا کبھی رات لمبی، کبھی دن چھوٹا کبھی رات چھوٹی، صبح کی
روشنیاں اس کے اوپر میں لے کے آتا ہوں، رات کی تاریکیاں اور تاریکی کی چادر تمہیں سکون دینے کے لیے میں لے کے آتا ہوں، سورج کا ٹمٹماتا ہوا دیا تمہارے لیے میں نکالتا ہوں، اس کو 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، اگر اس کا فاصلہ اس سے کم کر دیا جائے تو زمین کے اوپر اتنا ٹیمپریچر، اتنی آگ برسے کہ سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے، اگر اس کا فاصلہ ڈبل کر دیا جائے اور اس کو بڑھا دیا جائے تو یہاں اتنا ٹیمپریچر لوز ہو جائے اور اتنی سردی پڑے، 0 مائنس ہوتے ہوتے چند ہفتوں کے اندر انسان برفوں کی چادر کے نیچے، برف کے پہاڑ کے نیچے ایک برف کے اندر ڈھکے ہوئی برف جیسی لاش بن جائے اور انسان کے لیے جینا ممکن نہ رہے۔ والجبال اوتادا والجبال اوتادا، کہ اس کے اوپر پہاڑ میں نے نہیں گاڑے، پہاڑ میں نے اس کے اوپر گاڑے ہیں، اور اللہ نے میخ کا لفظ استعمال کیا، اور میخ جب آپ اس دیوار کے اندر کوئی بھی آپ نے کیل لگایا ہے نا تو وہ سارا اندر ہے اور اس کا صرف سرا باہر ہے۔ کیٹو کی چوٹیاں اور بلندیاں جو 10 12 14 16 ہزار فٹ زمین کے سینے سے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، یہ صرف اوپر کا سرا ہے، اور 3 گنا پہاڑوں کو نیچے میں نے تمہارے لیے گاڑا ہوا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 آسمانوں کی چھت تان کے میں نے کھڑی کی ہوئی ہے، اس کے اندر روشن سورج کا چراغ میں نے نکالا ہوا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں سے، بارش سے رم جھم پانی اور موسلادھار قطرے اور محبت بھرے یوں رم جھم کے انداز میں برستے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے پانی کی بوندیں میں تمہارے لیے نکالتا ہوں۔ موجودہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ بارش گرنا شروع ہوتی ہے تو اس کی رفتار جو ہماری گولی گن سے نکلتی ہے نا، اس کے قریب قریب ہوتی ہے۔ راستے میں ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہے، ہوا اس کو ادھر لے کے جاتی ہے، ادھر لے کے جاتی ہے، ادھر لے کے جاتی ہے، اور جب بڑی گرتی ہے تو محبت کے ساتھ ہمارے اوپر گرتی ہے۔ اگر ایسے نہ ہو تو وہ گولیوں کی طرح پانی برسے، جہاں برسے وہاں سراخ ہی سراخ ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اس پانی کو برسا کے زمین کے اس سخت سینے کو چیر کے اور اس کو نرم کر کے، وہی ایک پانی ہے، وہی ایک زمین ہے، وہی پانی کا قطرہ ہے، اور اس کے اندر سے اناج میں تمہارے لیے اگاتا ہوں، پھل میں تمہارے لیے اگاتا ہوں، گندم میں تمہارے لیے بناتا ہوں، اس کی بالیاں میں تمہارے لیے بناتا ہوں، اس کی رنگت میں تمہارے لیے بناتا ہوں، انار اور اس کے دانے پرو پرو کے سجا سجا کے مصدف کے زاویے کے تہوں کے اندر لپیٹ لپیٹ کے اوپر چھلکے ڈال ڈال کے میں تمہارے لیے نکالتا ہوں، انگور کے خوشے ترتیب کے ساتھ میں تمہارے لیے رکھتا ہوں، امرود کے ذائقے میں تمہارے لیے بناتا ہوں، سیب کی حلاوتیں میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، دنیا جہاں کی ساری چیزیں میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، کھیت کھلیان میں تمہارے لیے بناتا ہوں، پھول کی پتی میں تمہارے لیے کاٹتا ہوں، اس کے اندر رنگ میں تمہارے لیے بھرتا ہوں، گلاب کے اندر خوشبو میں تمہارے لیے بھرتا ہوں، چنبیلی کے اندر سفیدی میں تمہارے لیے رکھتا ہوں، اس کے اندر مہک میں تمہارے لیے رکھتا ہوں۔ اے میرے بندو، میں سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہوں تو تمہارا الہ بھی صرف اور صرف میں ہی ہوں۔
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ زمین آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں میری نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل کرتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ میں نے عرض کیا 1000 کے قریب آیتیں ہیں صرف وہ جو بندے کو توجہ دلاتی ہیں کہ تو غور تو کیا کر، ان کی طرف صرف اشارہ اس وقت مقصود ہے۔ رب کریم تو یہاں تک انسان کو کہتا ہے کہ تو اپنی بھینس جس کا تو دودھ پیتا ہے کبھی اس کے اندر ہی غور کر لیا کر، وہ کالے رنگ کی سیاہ گٹا ٹوپ اندھیرے کی طرح کی بھینس کی رنگت ہوتی ہے اور سرخ رنگ کا اس کے خون کی نالیاں ہوتی ہیں اور سبز رنگ کا اس کا گوبر ہوتا ہے، اس کے اندر سے سفید سفید دودھ لبنن خالصا سائغا میں تمہارے لیے نکالتا ہوں۔ وہ شہد کی مکھی جگہ جگہ پہ رس چوستی ہے، ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، پھر جس پھل پہ رس چوستی ہے اس پہ نشان لگا دیتی ہے، پھر وہ پوری مکھیوں کا ایک سسٹم اور وہ اپنے راستوں کو سمجھ جاتی ہیں، یہ میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ پھر وہ شہد کے چھتے بنا کے اس کے اندر بھر کے تمہارے لیے جو بناتی ہے اس کے سارے الہامات کے انتظام میں کرتا ہوں۔ اے عرب کے بدو اور صحرا نشینوں، تم اپنے اونٹوں ہی کو دیکھ لو، جس اونٹوں پہ تم سواریاں کرتے ہو اس کی کوہان کون بناتا ہے؟ اس کی بند ہونے والی آنکھوں کا نظام کون بناتا ہے؟ 1 ہفتے تک پیاسا رہے اور پھر بھی نہ مرے، اس کی کوہان کے اندر چربی کا یہ نظام کہ اس کو وہ سپلائی ہوتی رہے تراوت، یہ کون بناتا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ دیکھتے تو نہیں کہ یہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ یہ ساری نشانیاں 1000 کے قریب آیتوں میں اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور اس معاملے میں اللہ ایسے غیور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی نبی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ولی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بزرگ بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خبردار میرے ساتھ نہ میرے کسی نبی کو شریک کرنا، نہ میرے کسی ولی کو شریک کرنا، نہ کسی بزرگ کو شریک کرنا، نہ کسی نیک اور درویش کو شریک کرنا۔ اگر ان میں سے کسی کو میرے ساتھ تم نے شریک کر لیا تو اللہ رب العزت اتنے ناراض ہیں۔ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک اگر تو گناہوں کے بھر کے لے کے آئے میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن اگر ان میں شرک ہوگا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اس حد تک اللہ نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ ایک مثال بیان کرتے ہیں۔
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ میرے علاوہ جن سے تم دعائیں کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا انہوں نے نہیں کی ہوئی ہے، تو ان سے کیوں دعائیں کر رہے ہو؟ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے کہا مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اور موجودہ سائنس نے ایک بڑی عجیب حقیقت ہمارے سامنے رکھی کہ دنیا کی باقی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، پہلے چیزوں کو نگلتی ہیں اور معدے میں جانے کے بعد ان کا ڈائجسٹو سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اور ہضمے کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ مکھی واحد ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کی جو رال ہوتی ہے اس کے اندر ہاضمے کی تاثیر ہوتی ہے۔ کسی چیز کو کھانے سے پہلے وہ اس کے اوپر اپنی رال گراتی ہے اور وہ وہاں پہ اس کے ہضم کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ نگلتی ہے تو سیدھا معدے میں اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہا مکھی کو چیز چھین لے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ مشرکین عرب جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جنگیں ہوئیں اور جو توحید کے اولین مدعوین تھے، جن کی طرف امام کائنات علیہ السلام جس ام القریٰ کی طرف مبعوث ہوئے تھے، لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا کہ شاید ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ قرآن کی 10 آیتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے، وہ بلکہ لبیک اللہم لبیک بھی پڑھتے تھے۔ آپ قرآن مجید اٹھا لیں، آپ صحیح بخاری اٹھا لیں، آپ صحیح مسلم اٹھا لیں، بلکہ مشرکین عرب اپنے آپ کو کہتے تھے حضرت ابراہیم کے وارث تو ہم ہیں، حضرت ابراہیم کے جانشین تو ہم ہیں، حضرت ابراہیم کے دین پر تو ہم ہیں۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں اثر نو انہوں نے ایک طریقے سے اٹھائی تھیں اور اپنے حلال کمائی سے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر بھی کی تھی، بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے، ان کو گھول گھول کے پانی بھی پلاتے تھے، بیت اللہ کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ اس وقت جب ابرہہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو پیچھے ہٹ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس خانہ کعبہ کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ہم اتنے بڑے دشمن سے اس وقت ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ رب کو بھی مانتے تھے، خانہ کعبہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی قدرت اور طاقت کو اتنا مانتے تھے کہ اس گھر کا رب ہے اور وہ سچا رب ہے، وہ اس گھر کی حفاظت کر لے گا۔ بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کا احترام بھی کرتے تھے، حلال و حرام کا بھی ایک درجے میں ان کے پاس تصور موجود تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتے تو تھے، تو ان کا پھر اصل پرابلم اور اصل مسئلہ کیا تھا؟ اب یہاں شیطان ایک اور گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ پتھروں کو پوجتے تھے۔ ٹھیک ہے، پتھروں کو پوجتے تھے، لیکن دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ پتھر کو پتھر سمجھ کے پوجتا ہو۔ کیونکہ بت پرستی کی پوری تاریخ آپ اٹھا لیں، آج سے لے کے عرب کے دور تک، عرب کے دور سے لے کے جناب نوح کے دور تک انسانوں نے پتھروں کو نہیں پوجا، پتھر سے مجسمے بنا کے پوجے۔ یعنی پتھر کو بندے نے پوجنا ہو تو پہاڑ پہ چڑھ جائے، اس کو پوجنا شروع کر دے، جتنا اونچا پہاڑ ہو اونچا اور اونچا جائے اور اس کو پوجے۔ نہیں، مجسمے پوجے جاتے ہیں، اور ان مجسموں کے لیے اللہ علیحدہ قرآن مجید الفاظ استعمال کرتا ہے، کہیں اوثان کا لفظ ہے، کہیں انصاب کا لفظ ہے، اور اس سے علیحدہ علیحدہ مراد ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کی شرک کی تاریخ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یاد رکھیے گا، انسانی تاریخ میں ہمیشہ شرک شروع ہوا ہے تو نیک لوگوں کی محبت میں غلو سے شروع ہوا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے شاگرد رشید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہوں نے امام کائنات سے قرآن سیکھا، صحیح بخاری میں سورہ نوح کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ 950 سال تک جو جناب نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، اور انہوں نے قوم ایسی ضد میں آئی کہ نہیں، ہم ان 5 بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سورہ نوح اٹھائیے، اپنے گھر میں جا کے اس کی تفسیر کا، جو آپ کے پاس تفسیر پڑھی ہے نا، اس کا مطالعہ کر لیجیے، جو آپ کے گھر میں پڑھی ہے۔ یہ کوئی فرقے اور مسلک کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے، سنت کی بات ہے، کلمے کی بات ہے، لا الہ الا اللہ کی بات ہے، توحید کی بات ہے۔ اس کے اوپر انسان کی نجات کا انحصار ہے۔ اس کو ایک اینک لگا کے نہ دیکھا جائے، تعصب کے ساتھ باعث ہو کے نہ دیکھا جائے، نیوٹرل ہو کے دیکھا جائے، قرآن کے نور سے دیکھا جائے، تفسیر کے نور سے دیکھا جائے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جناب نوح کی قوم کے 5 نیک اور بزرگ اللہ کے ولی تھے۔ بعض مفسرین نے، امام ابن کثیر نے لکھا کہ وہ انبیاء کی اولادیں ہی تھیں، اور انبیاء ہی کی نسل میں سے 5 بڑے نیک قسم کے بزرگ تھے، اور لوگ ان کے خطبے سنتے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے، ان کا ایمان بڑا تازہ رہتا۔ جب وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے تو ان کو ایمان کی وہ تازگی، عبادت کی وہ لذت نہ ملی، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہ بزرگ رب کے پاس جب سے گئے ہیں، نہ نمازوں میں وہ سرور ہے، نہ عبادت میں وہ حلاوت ہے، نہ دعا میں وہ تاثیر ہے، نہ آنکھوں میں وہ آنسو ہیں، نہ دل کے اندر وہ گداز اور نرمی ہے، کیا کیا جائے؟ شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، وہ جو 5 نیک بزرگ تھے، انہی کی آنکھیں، انہی جیسی ناک، انہی جیسی گالیں، انہی جیسا چہرہ، انہی جیسا شکل و صورت، پتھر کی تراش کے تم بناؤ اور اپنے عبادت خانے میں پاس رکھو، 5 بزرگوں کی شکل کی طرح کے مجسمے پتھر کے تراش کے رکھو، اور جب بھی عبادت کرنے لگو تو یوں سمجھا کرو، یہ تصور لایا کرو کہ وہ رب کے پاس بے شک چلے گئے، لیکن ان کے مجسمے، ان کی تصویریں، ان کی شکلیں تو ہمارے پاس ہی ہیں نا، تو تمہیں لذت آئے گی۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے کہ جب وہ ایک نسل چلی گئی، پھر اگلی نسل بھی، پھر اگلی نسل بھی، پھر علماء بھی اٹھ گئے، پھر سمجھنے والے اٹھ گئے، اور کئی نسلوں کے بعد شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا تم بھول ہی گئے ہو، تمہارے باپ دادا تو ان بزرگوں کے مجسموں سے مانگا کرتے تھے، اللہ سے نہیں، ان سے مانگا کرو۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ تو بتوں کے پیچھے فلسفہ تو یہ ہے کہ وہ 5 انبیاء کی اولاد میں سے نیک لوگوں کی شکل پہ بنے ہوئے مجسمے تھے، اور اس میں تصور یہ تھا کہ جب ہم ان بتوں سے مناجات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، ان سے اولادیں طلب کرتے ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں، ان کے اندر ان کی روحیں آ جاتی ہوں گی، کیونکہ یہ ان کی شکلوں کے اوپر ہیں، اور ان کی روحیں تو اللہ کے پاس ہی ہیں، اور ان کو بڑی طاقت ملی ہوئی ہے، اور پھر وہ ہماری مرادیں اللہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ بنیادی طور پہ تو شرک اس تصور سے دنیا میں شروع ہوا ہے، اس سوچ کے ساتھ شروع ہوا ہے، اور مشرکین عرب کے ہاں بھی یہی سوچ تھی۔ قرآن مجید میں باقاعدہ لکھا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اصل معبود کے قریب کرتے ہیں، اصل معبود کے قریب لے کے جاتے ہیں۔ بلکہ آپ صحیح بخاری کو اٹھائیے،
حدیث کی اس عظیم ترین کتاب میں یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے نا، ان کے اندر ایک بت وہ بھی تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے اوپر بنایا گیا تھا، اور اس کے ہاتھ کے اندر قسمت کا تیر انہوں نے پکڑایا ہوا تھا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس بت کو بھی توڑا اور کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، میرے دادا نے تو کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ ان میں سے بعض وہ بھی تھے جو فرشتوں کی شکل پہ دیویوں کے انداز میں مجسمے بنا لیتے تھے، اور ان میں سے بعض وہ بھی تھے پھر جب بت بنانا شروع ہو گئے، بعض کے ہاں یہ تصور تھا کہ ان کے اندر کوئی جن رہتا ہے، اس کی روح رہتی ہے، وہ ہماری دعا کو سنتی ہے، ان کے انہوں نے علیحدہ نام رکھے ہوئے۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان۔ یہ لات، یہ منات، یہ عزا، ان کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یاد رکھیے یہ آخری چند منٹ بہت اہم ہے۔ اس کے اندر لا الہ میں جس شرک کی نفی کی گئی ہے، ویسے تو اس کی 20 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم کی نفی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اللہ کے فرمان، امام کائنات کے فرمودات اور عربوں کی تاریخ کی روشنی میں جو ان کے تصورات ہیں حقیقی معنی میں۔ ادھر مشرکین عرب اس انداز سے گمراہ ہو رہے تھے، اور جو عیسائی لوگ تھے وہ براہ راست جب بھی کوئی اللہ کا نبی یا نیک بندہ فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر بنا لیتے اور اس سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ اس طرح سے شرک کے اندر مبتلا ہو رہے تھے۔ مشرکین عرب بتوں کے ذریعے سے ہو رہے تھے، اور عیسائی لوگ بزرگوں، انبیاء، اولیاء اور صالحین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اٹھائیے، ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو آپ کی وفات کے وقت آپ کے قریب لوگ تھے، ان سب کا متفقہ بیان ہے کہ امام کائنات جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ نے چہرہ انور پہ یوں چادر لی ہوئی تھی، گھبراہٹ کے عالم میں جب پیچھے ہٹاتے تھے تو مسلسل یہی کہتے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا۔ ماں جی عائشہ کہتی، آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری قبر کے ساتھ تم وہ سلوک نہ کرنا جو یہودی اور عیسائی اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ایک مشن کے اوپر بھیجا اور کہا جو بھی تمہیں ایسی قبر نظر آئے، اے علی میں تمہیں مشن دے کے بھیجتا ہوں، قبرا مشرفا الا سویتہ، جہاں بھی تمہیں ایسی کوئی اونچی قبر نظر آئے جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو تو اس کو نیچے کر کے باقی قبروں کے برابر کر دینا۔ اور اس کا یہ امتیازی نشان، امتیازی صفت ختم کر دینا، وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَ، اور جہاں بتوں کا مجسمہ نظر آئے اس کو توڑ دینا۔ یعنی شرک کے دو ذریعے تھے امام کائنات کی زندگی میں بڑے بڑے، ایک بتوں والا تھا وہ مشرکین عرب کر رہے تھے، اور ایک شرک کا ذریعہ قبروں والا تھا، اس میں یہودی اور عیسائی مبتلا تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرک کے یہ دو ذریعے لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے قائم کیا اور اس طرح مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا کہ حیرانی کی بات ہے
کہ آپ کو اسلام کی پہلی 3 صدیوں کے اندر، پہلی پوری صدی، دوسری صدی، تیسری صدی کے اندر جتنے بھی نیک ولی اللہ ہوئے ہیں ان سے بڑا تو اللہ کا ولی کوئی گزرا نہیں، لیکن پہلی 3 صدیوں کے اندر آپ کو ہماری تاریخ میں کوئی مزار نظر نہیں آئے گا۔ احد کے شہداء، ان سے بڑا اللہ کا ولی کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، حسن و حسین۔ پہلی 3 صدی، ہماری پوری تاریخ خالی ہے کہ پہلی 3 صدیوں کے اندر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو پہلے دور کے موجود تھے بھی اور عیسائیوں نے بنا رکھے تھے، ان کو بھی سرزمین عرب سے پاک کر دیا، جیسے بتوں سے پاک صاف کر دیا اور بتوں کا نام و نشان نہ رہا، ایسے ہی وہ تمام قبریں جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جاتا تھا، کسی اور کے نام کی نظریں نیازیں چڑھاوے منتیں ہوتی تھیں، ان کی بھی امتیازی صفت ختم کر۔ اور صحابہ کرام اس معاملے میں اتنے حساس واقع ہوئے، اتنے حساس واقع ہوئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث اور آثار صحابہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک علاقہ جب فتح ہوا پرشیا کا، تو اس کے اندر ان کو ایک خوبصورت شخصیت ملی۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام ہے، اللہ جانتا ہے کون تھے، لیکن اس علاقے کے لوگ یہ کہتے تھے حضرت دانیال علیہ السلام، خوبصورت نورانی چہرہ۔ اور جب قحط پڑتی تو ان کے ذریعے پھر وہ ان کی لاش کو نکال کے بارش طلب کرتے، اس طرح کا معاملہ کرتے۔ تو صحابی نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دن کی روشنی میں 11 قبریں کھود دو، دن کی روشنی میں 11 قبریں کھود دو، 11 قبریں بنا دو، جب سب دیکھتے ہوں سورج کی روشنی کے اندر، اور پھر رات کا جب اندھیرا ہو جائے تو ان 11 قبروں میں سے کسی ایک قبر کے اندر ان بزرگوں کی لاش کو دفنا دینا، اور پھر 11 ہی قبروں کو بند کر دینا، تاکہ شرک کا یہ ذریعہ نہ باقی رہے، نہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس قبر کے اندر یہ بزرگ آرام فرما ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ایک آخری پیغام دے کے میں اجازت چاہتا ہوں، اس آیت کو آپ نے بہت توجہ سے سنو۔ وما قدر اللہ حق قدری والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بعض سادہ لو ہمارے بھائیوں کو شیطان نے یہ کہہ کے گمراہ کیا ہے کوئی نہیں فکر نہ کرنا، یہ مولوی لوگ غلط کہتے ہیں، یہ بتوں والی آیتیں اللہ کے نیک بزرگوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، غلط فٹ کر دیتے ہیں۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دنیا کا کوئی شخص اس آیت کا انکار نہیں کر سکتا، اور وہ آیت بدھ کے متعلق نہیں، اس میں تو ایک نبی کا نام ہے جس کو لوگوں نے اللہ کے علاوہ مشکل کشا بنا لیا، تو قیامت کے دن اللہ نے اس نبی کو اپنی عدالت میں کھڑا کر لیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھڑا کر کے کہے گا کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو میرے علاوہ الہ بنا لیا جائے؟ تو جناب عیسیٰ جواب دیں گے ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. اللہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے. جب تک میں ان کے اندر موجود تھا میں نگرانی بھی کرتا رہا اور میں گواہی بھی دیتا ہوں. میں نے تو یہی کہا تھا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. اے اللہ جب میں تیرے پاس آ گیا پھر میرے بعد یہ کیا کرتے رہے ہیں وہ تو جانتا ہے. اے اللہ ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. اے اللہ میں نے اگر کوئی ایسی بات کہی بھی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، تو میرے دل کے حال بھی جانتا ہے. ایک نبی کو بھی اللہ نے اپنی عدالت کے اندر کھڑا کر لیا کہ میرے علاوہ تجھے الہ سمجھا جاتا تھا. کیا تو نے ان کو یہ پیغام دیا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ اگر تو ان کو اب عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو معاف کرنا چاہے تو تو طاقتوں والا ہے، تو حکمتوں والا ہے. اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو اس بات کو روتے تھے کہ لوگوں نے قبروں کے ساتھ یہ معاملات کیے، لیکن یہ امت توحید سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ اب تو لوگ گھوڑوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں. گھوڑوں کی پرستش، اس کے سموں کو ہاتھ، اس کے نیچے سے گزرنا اور اس کو اولاد دینے والا سمجھنا. ہمارے معاشرے میں یہ تک ہونے لگا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. نظریں، نیازیں، اور چڑھاوے اور منتیں، سجدے، رکوع، قیام کوئی اس کے لائق نہیں ہے. یہ تو لا الہ الا اللہ کا بنیادی مفہوم ہے. یہ آیت سنیے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور
لہ الاسماء الحسنى۔ اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا رحمان اور رحیم ہے، الملک القدوس ہے، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے۔ تمہارا الہ صرف وہی ہے، اپنی زندگیاں اس کے لیے لگاؤ۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں توحید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کسی فرصت میں انشاءاللہ اگلے حصے پہ بات کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ نظریہ زندگی ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، اس مقصد تک پہنچنا کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ وہ صراط مستقیم کو دکھانے والے ہیں، وہ امام کائنات، وہ امام ہدا، وہ دونوں جہانوں کے سردار، فداہ ابی و امی، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند و ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور جن کے لب سے اللہ رب العزت ایک ایک 2-4 لوگوں کے کھانے کو 1500 لوگوں کے لیے کافی کر دیتا ہے، اور جب وہ گزرتے ہیں تو جن کو مکہ کے پتھر سلام کہتے ہیں، اور جب وہ گزرتے ہیں تو درخت بھی ان کو سلام پیش کرتے ہیں، جن کے اشارے سے درخت بھی چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ والا ہے۔ نظریہ زندگی لا الہ الا اللہ ہے، تھیوری جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کی پریکٹس محمد الرسول اللہ ہے۔ نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، لائف سٹائل اور طرز زندگی محمد الرسول اللہ ہے۔ عرشوں میں اس سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور فرش کے اوپر محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں کے ساتھ کمال درجے کی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ پہ زندگی، اسی پہ موت نصیب فرمائے، اور محمد الرسول اللہ والی طرز زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔